الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین، جو پالنے والے جہانوں کے حمد شاکرین، یہ تعریف ہے شکر گزاروں والی۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام ہو درود و سلام، الصلاۃ کہتے ہیں نزول رحمت، السلام میں نے سلام کی علی خیر البریہ، اس ذات پر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، محمد جن کا نام محمد ہے، وہ آل ان کی آل پر، الطیبین الطاہرین جو پاکیزہ اور جو پاکیزہ ہیں۔ قال وسلم تعلم الفرائض، اس نے فرمایا فرائض سیکھو، یعنی علم میراث، وعلموہ الناس، لوگوں کو سکھاؤ، فإنہا نصف العلم، یہ نصف علم ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، ترکہ کہتے ہیں جو اس نے پیچھے میراث چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، منقولہ اور غیر منقولہ۔ منقولہ سے مراد ہے پیسے ہیں، زیور ہے، جیولری وغیرہ ایسی چیزیں، یہ منقولہ ہے۔ اور غیر منقولہ جیسے زمین ہے، مکان ہے، جو جائیداد ہے، اس کو کہتے ہیں غیر منقولہ۔ اس کے ساتھ کس کا تعلق؟ تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربع، میت کے ترکہ سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں مرتبہ ترتیب کے ساتھ۔ الاول، پہلا، یبدأ بتکفینی و تجہیزی، ابتدا اس کے کفن سے ہوگی، اور تجہیز میں نا دفن، یعنی قبرستان لے جانا۔ تجہیز کہتے ہیں کسی کو تیار کر کے بھیجنا، جہیز کو بھی جہیز اسی لیے کہتے ہیں کو لڑکی کو دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو تکفینی ہی کفن، اس کا کفن بنایا جائے گا، اور تجہیزی ہی، اور اس کی قبر وغیرہ کے دفن کے جو اخراجات ہیں، یہ کفن اور دفن کے جو اخراجات ہیں یہ اس میراث میں سے اس کی لیں گے۔ لیکن یہ بھی اجازت ہے کوئی دوسرا کر دے، اس کی اجازت ہے، لیکن اول حق اس وراثت کے ساتھ اس کے کفن دفن کا ہے۔ من غیر تبذیر، اس میں تبذیر نہ ہو، تبذیر میں نہ، اس میں فضول خرچی نہ ہو، ولا تقتیر، اور اس میں کمی بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو۔ لہذا کفن کے لیے کیا اصول ہے کہ زندگی میں جس طرح کا وہ کپڑا پہنتا تھا یا پہنتی تھی، اس طرح کے کپڑے کا کفن بنایا جائے، اور کفن سفید کفن افضل ہے۔ اگر نہ ملے تو دوسرا کپڑا بھی چل جاتا ہے، لیکن سفید کفن افضل ہے۔ لیکن جو زندگی میں جس طرح کپڑا پہنتا اس کو، لہٰذا اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگا اور سستا کے درمیان جو متوسط ہے وہ لیا جائے، نہ مہنگا لیا جائے نہ سستا، جو درمیان وہ لیا جائے۔ یہ تبذیر فضول خرچی، یعنی بہت مہنگا کفن اور بہت مہنگا وہ، اور تقتیر میں نے کم کرنا، کنجوسی کرنا، یعنی وہ بندہ تو یا عورت تو اچھا کپڑا استعمال کرتی تھی، ایدی والوں سے کفن لے دیا، اسلامک سینٹر سے کفن لا کے بس دے دیا، یہ نہیں دیکھا کپڑا کیسا ہے، اس لیے اس کا لوگ خیال نہیں کرتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ تو پہلا حق ہے۔ نمبر دو، ثم تقضى دیونہ من جمیع ما بقیہ من مالی، پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، من جمیع ما تمام اس مال میں سے جو بچا ہے، یعنی کفن اور دفن کے بعد جو مال بچے گا، اب اس کے قرضے دینے ہیں، جو بھی قرض کسی کا آ گیا ہے تو قرض ادا، من جمیع ما بقی مال، تقضى دیونہ من جمیع ما بقی مالی، کے مال میں سے قرضے دیے جائیں۔ نمبر تین، ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، من ثلث ما بقیہ بعد الدین، تہائی حصے میں دین کے بعد، یعنی جب قرضہ ادا کر لیں گے، دین دے دیں گے اور آپ لوگوں کا قرضہ ادا کر دیں گے، اب اس کی وصیت ہے کوئی کہ مسجد میں دینا ہے، مدرسے میں دینا ہے، یا کسی غیر وارث کو دینا ہے۔ یاد رکھو وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، غیر وارث کے لیے کہا کہ اس کو یہ دے دینا وہ دے دینا۔
تو پھر اس جو مال بچا اس کے 1/3 میں ہوگی، 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، 1/3 میں ہوگی۔ مثلا 90,000 اس نے اگر چھوڑے تھے، 90,000، اب مثلا 1 لاکھ چھوڑا اس نے، اب اس 1 لاکھ میں 10,000 تو خرچ ہو گیا اس پر اور قرضے مردے میں، باقی 90,000 رہ گئی۔ تو 90,000 میں 30,000 کے اندر اندر اگر وہ وصیت ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ جی 50 لاکھ دے دینا یا اتنے لاکھ دے دینا، اور اتنی ہے نہیں، تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی وراثت، یاد رکھو۔ تو اس وصیت، تو جو وصیت ہوگی وہ 1/3 میں ہوگی۔ تو لہٰذا جتنا مال بچے گا تجہیز و تکفین اور قرضے کے بعد، اس کا اس کو ڈیوائڈ کر لیں 3 حصوں میں، تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد اس کا جو تھرڈ والا ہوگا 1/3، اس میں دیکھیں کہ وہ وصیت اسی کے اندر اندر آپ کر سکتے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ ثم یقسم الباقی بین ورثتی، اب چوتھے نمبر پر باقی میراث تقسیم ہوگی وارثوں کے درمیان، بالکتاب، جو کتاب اللہ نے بتائے ہیں، وہ سنت، جو حدیث نے بتائے ہیں، وہ اجماع الامت، جو امت کے اجماع نے بتائے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وارث آئیں گے، اب وارثوں کو جو ان کے ہے ان کو دے دیں گے، وارثوں کو دیں گے۔ اب وارثوں کی کیا تفصیل ہے، اب اس کی تفصیل شروع ہو گئی۔ اب یہ 4 حقوق میں ہے، سب سے پہلے کفن دفن ہے نمبر 1، نمبر 2 قرضہ ہے اس کا، نمبر 3 وصیت 1/3 میں، نمبر 4 وراثت۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر قرضہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، وہ چھوڑ دیں گے، وصیت نہیں کی ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب یہ کیا ہو، اگر اس نے ایسی قرضہ نہیں کیا ہے اس پر یا وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں گے ہم اس کو۔ پھر کفن دفن کے بعد وراثت، اگر کفن دفن بھی کسی اور نے دے دیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب یہ چیزیں موجود ہو، تو ترتیب یہ ہے۔ اب وارثوں میں پہلے کس وارث کو پہلے دیں گے؟ فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، سب سے اصحاب الفرائض، اصحاب فرائض کو دیں گے۔ اصحاب فرائض وہ ہے جن کے قرآن حدیث نے حصے مقرر کر دیے، قرآن نے حصے مقرر کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا کہ باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، ہسبینڈ کو اتنا ملے گا، وائف کو اتنا ملے گا۔ جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کا متعین ہے، ان کی ایک لمٹ ہے، بس اس لمٹ سے نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، بس وہ مقرر ہے، ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل اور ڈیٹیل آگے آ رہی۔ ہم الذین، اصحاب الفرائض کون ہے؟ ہم الذین لهم سہام مقدر فی کتاب اللہ، جن کے سہام مقرر، سہام، یہ سہام لفظ بہت اسپیشل لفظ ہے جو میراث میں استعمال ہوتا ہے۔ سہام کہتے ہیں حصہ، ہر ایک کا جو حصہ ہے، سہام المقدرہ، جو مقرر جن کے حصے ہیں کتاب اللہ میں، پہلے ان کو ملے۔ یعنی اصحاب الفرائض جو ہے نا، وہ کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوتے، ان کو ہر صورت میں دینا ہی پڑتا ہے۔ ان میں میاں بیوی بھی ہیں، والدین بھی، آگے آ رہی پوری تفصیل آ رہی۔ ثم بالعصبات، پھر عصبات ہیں۔ عصبات، عصبات عام طور پر وہ مرد ہوتے ہیں، مرد لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں عصبات، من جہت نسب، نسب کی وجہ سے، جس کا خونی رشتہ ہوتا ہے، اور وہ عصبہ، عصبہ کسے کہتے ہیں؟ والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقت اصحاب الفرائض، عصبہ ہر وہ شخص ہے جو لیتا ہے ما ابقت ہو، جس کو بچا دیتا ہے اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض والے، یعنی اصحاب الفرائض سے جب مال بچ جائے تو جس مرد کو وہ پورا مال جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں، وہ عصبہ ہے، وہ سارا لے جائے گا، ماں بقیہ سارا اس کو مل جاتا ہے۔ جیسے اس کے والدین بھی ہیں، میاں بیوی ہے، ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹا لے جائے گا سارا، چاچا ہے چاچا لے جائے گا۔ یہ عصبہ ہے، آگے تفصیل ان کی ڈیٹیل بھی آ رہی، لیکن عصبہ کسے کہتے ہیں؟
کل من یاخذ ما ابقت اصحاب الفرائض، ہر وہ شخص کہ جو لے لے جو اصحاب الفرائض سے بچے سارا مال، وہ عند الانفراد، اگر اکیلا ہو، یحرز جمیع المال، تو پورا مال لے لے، یعنی اگر کوئی اور وارث نہیں، اکیلا ہے، جیسے صرف لڑکا ہے، مرنے والے کا بیٹا ہے اور کوئی نہیں، نہ میاں ہے، نہ بیوی ہے، نہ والدین، نہ چاچا، کوئی نہیں، تو سارا مال وہ لے جائے گا، یا مرنے والے کا ایک چاچا ہے بس، اس کا انکل ہے، چچا ہے، اور کوئی بھی نہیں، تو سارا مال لے جائے گا۔ اور اگر دوسرے ہوں تو اصحاب الفرائض کے دینے کے بعد سارا مال اسبا لے کے چلا جاتا ہے، لہٰذا جہاں اسبا ہوتا ہے وہاں مال بالکل کسی اور کے لیے بچتا نہیں ہے، وہ اصحاب الفرائض لیں گے اور باقی وہ لے لے گا، یا اکیلا ہے تو سارا مال لے جائے گا، ساری وراثت اس کو چلی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسبا۔ تو اسبا اصحاب الفرائض کے ساتھ آ جائے تو ماں بقیہ مال لے گا، اگر اکیلا آ جائے تو سارا مال لے گا۔ یوہرزو احراز کہتے جمع کرنا، جمع کرنا ہے احراز، جمع کرنا، جمیع المال، سارا مال۔ ثم بالعصبت میں جہت سبب، پھر اس کے بعد وہ اسبا مال لیتا ہے جو من جہت سبب، جو کسی سبب کی وجہ سے اسبا بنتا ہے، وہ مول الاتاقہ، وہ مول الاتاقہ ہے، مول الاتاقہ کسی غلام کو آزاد کیا، تو جب غلام آزاد ہو جائے تو اگر کوئی وارث نہ ہو تو وہ آزاد شدہ غلام اپنے مالک کا اسبہ بن جاتا ہے، اگر کوئی اور وارث نہ ہو، یہ بھی یاد رکھے کہ تب ہے جب اوپر وارث نہ ہو، یعنی وہ اسبہ اوپر والا اسبہ نہیں ہے، جہت نصب والا اسبہ نہیں ہے، جیسے بیٹا چاچا نہیں، اور اصحاب الفرائض سے مال بچ گیا تو مول الاتاقہ لے لے گا۔ یہ ترتیب یاد رکھو، اس ترتیب میں ضروری ہے کہ اوپر والا نہ ہو تو نیچے آتا ہے، اگر اوپر ہی ختم ہو گیا تو نیچے کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ سب کو دینا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اگر اسبہ نہیں ہے، اسبہ نسبی، تو اسبہ سببی لے گا، اس کو کہتے ہیں اسبہ سببی، اور پہلے والا اسبہ نسبی۔ تو اگر اسبہ نسبی نہیں ہے، یعنی اس کا بیٹا نہیں ہے، چاچا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، تو پھر مول الاتاقہ، مول الاتاقہ آزادی کا مولا، اس میں وہ آزاد شدہ غلام ہے، اور اگر غلام مر گیا، اس کا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مالک ہے، یہ ایک دوسرے کے اسبہ بن جاتے ہیں، آزاد کرنے والا بھی موتق اور موتق، موتق اور موتق، یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، کب؟ جب اوپر کا کوئی وارث نہ ہو۔ ثم اسبت ترتیب، پھر اس کے اسبا آگے، اس مولا کے اسبا، مول طاقہ، اگر وہ مر گیا، اب اس کے آگے کوئی بیٹا بیٹا تو وہ لے لیتا ہے، الگ ترتیب۔ اب پھر مال بچ گیا، مثلا مال اسلحہ بچ گیا کہ اسبا نہیں ہے، کوئی اسبا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسبا ہو پھر تو مال بچتا ہی نہیں ہے، یاد رکھو، اسبا نسبی ہو تب بھی مال نہیں بچتا، کیونکہ وہ بچا ہوا مال بھی لے لیتا، اکیلا تو سب لے لیتا، اور اسبا سببی ہو تب بھی مال نہیں بچتا، لیکن اگر وہ نہیں ہے، ثم رد علی ذوی الفروز، پھر مال رد کیا جاتا ہے ذوی الفروز پر، النسبیہ بقدر حقوقیم، فروز نسبیہ پر اس کے حقوق کے مطابق، یعنی کیا مطلب؟ مال تو دے دیا، اب اسبا کوئی بھی نہیں ہے، مثلا عورتیں جیسے بیوی ہے اور بیٹیاں ہیں، لہٰذا بیوی اور بیٹیاں تو سارا مال نہیں لیں گی، 2/3 رہتی ہے، 2/3 مال ان کو آتا ہے، عورتیں مل کر 2/3 سے زیادہ نہیں لیتی، تو پھر 1/3 کہاں جائے گا؟ اور اسباب کوئی نہیں، نہ نسبی نہ سببی، تو پھر دوبارہ انہی کو واپس کر دیتے ہیں مال، اس کو رد کہتے ہیں، وہ آگے طریقہ کار آتا ہے کہ کیسے رد کرتے ہیں، لیکن یہ تب ہے جب اسبا نہ ہو، اگر اسبا ہوگا تو پھر نہیں، بے قدر حقوقی، یعنی جو جتنا لیتا ہے نا اصل فرائض میں، اس کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ ثم ذوی الارحام، اس کے بعد ذوی الارحام ہے، ذوی الارحام ماموں وغیرہ ہے، ماموں خالہ، یہ کب ہے؟ جب اوپر کوئی وارث نہیں، کوئی وارث ہی نہیں ہے، یعنی اصحاب الفروز بھی نہیں ہے، اسبا بھی نہیں ہے، اور رد جب وہ نہیں ہے تو رد بھی نہیں ہے، ماموں ہے اس کے، خالہ ہے، پھر وراثت اس کو دے دیں گے ذوی الارحام۔ یہ ترتیب سب میں رکھو۔
मामू को वरासत नहीं मिलती, चाचे को मिलती है अगर वो ऊपर असबा बनता है, लेकिन कोई भी नहीं है उसका, उसके मामू है, उसके खाला है, उनको मिल जाए। सुम्मा मौलल मवालात, अब अगर कोई भी नहीं है, और मौलल मवालात कहते हैं दोस्ती का मौला, दोस्ती, यानी ये आपस में तय किया हुआ है दोस्तों ने, जिनका कोई वारिस नहीं है, कि मैं मर जाऊं तो मेरा माल तेरा, अगर तू मर जाए तो तेरे बाद मैं, तो फिर उनको दे देते हैं। इसको कहते हैं मौलल मवालात, आपस में फ्रेंडशिप है, और उन दोनों का कोई वारिस नहीं, तो कहते भी मैं, मेरा वारिस तू, तेरा वारिस मैं। तो ये तब है जब ऊपर कोई ना हो, असहाबुल फुरूज भी ना हो, असबा नस्बी भी ना हो, सब भी ना हो, रद भी ना हो, जवील अरहाम भी ना हो, फिर मौलल मवालात। सुम्मा, अच्छा अब ये भी नहीं है मौल मवालत में, सुम्मल मुकिर लो बिन नस्ब गैर, फिर वो जो इकरार करे नसब का गैर पर, यानी एक आदमी ने कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, एक आदमी का ये मेरा भाई है, उसको भाई बनाने का मतलब है कि वो उस आदमी को अपने बाप का बेटा बना रहा है, ये है मुकिर लहू अलल गैर, नसब गैर पर, अपना बेटा नहीं। कहता मेरा भाई है, क्या कहते मेरा चाचा है, जब चचा कहेगा तो चचा जो है ना वो दादे का बेटा बन जाएगा ना, ये है गैर पर नसब का इकरार करता है, लेकिन लम यस्ब नस्ब इकरार मिन जालिक, लेकिन नसब साबित नहीं है, वरासत वो नसब साबित नहीं उसका, कि वो उसका बेटा है या उसके बाप का बेटा है। वो कहता है मेरा भाई है, लेकिन उसके बाप ने कहीं मेंशन नहीं किया कि ही इज माई सन, जिसको ये अपना भाई कर, इसको तो मानता है, लेकिन उसको, या क्या उसके दादा ने, ग्रैंड फादर ने ये नहीं कहा था कि ये मेरा बेटा है जिसको वो चाचा कह रहा है। सुम्बर मुकिर बिन नस्ल गैर, फिर उसको दिया जाएगी वरासत जब ऊपर कोई वारिस ना हो, कि जिसका वो नसब के करार करता है गैर पर, गैर पे सिर्फ अपने ऊपर करे फिर तो मसला ही नहीं, वो तो फिर उसका अपनी औलाद है, वो तो ऊपर चला जाएगा, असाबुल फुरूज में चला जाएगा, असबे में चला जाएगा, जी मेरा बेटा है तो ठीक है। वो कहते मेरे बाप का बेटा है, यानी मेरे भाई है, या मेरा चाचा है, मेरे यानी दादा का बेटा है, बेहिस नस्ब इकलाल बिन जालिक, और वो नसब साबित नहीं है उसका, उसके इकलाल से, गैर मिनजाल गैर, इजा मात में इकरार ही, और वो मुकीर इसी इकरार पर मर गया, जिसने इकरार किया था ना, जिसकी वरासत थी इस पर मर गया, तो फिर उसके भाई को दे देंगे, इस भाई को जिसने, जिसको इसने भाई बनाया है, लेकिन उसके बाप ने नहीं कहा ये मेरा बेटा है और इसका भाई है। अब ये भी नहीं है सब, सोल मूसल बि जमील माल, फिर जिसके लिए पूरे माल की इसने वसीयत की उसको दे देंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं, ना साबिल फरूज है, ना असबा नस्बी सबबी है, और ना जो ना वो रद है, ना जवील अरहाम है, ना मौल मवालात है, ना मुकर्रर गैर है, तो सारा माल उसको दूंगा, मस्जिद में सारा मस्जिद दे दो। सुम्मा बैतुल माल, और ये भी नहीं है, तो फिर सारा माल बैतुल माल में जमा हो जाएगा, सारा माल बैतुल माल में जमा, ये तरतीब है। तो सबसे पहले असाबुल फराइज है, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, फिर उसके बाद असबात है, असबात में असबा सबबी सबसे पहले, नसबी तो नसब में, और फिर असबा सबबी, और असबा उसे कहते हैं कि जो सारा माल लेता है वो, और उसके बाद मौलल इताका, और फिर उसके असबात, फिर रद्द जवील फरूज, और फिर मौल मवालात, फिर मुकर गैर, और फिर मूसल बिजमील माल सुम्मा बैतुल माल, ये इसकी तरकीब है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह।